السلام علیکم پیارے بچوں، میں مولمہ مشیرہ بیگم وقار انعامدار ضلع پریشد اردو پرائمری اسکول موہل تعلقہ موہل ضلع شولاپور۔ بچوں، ہماری روزانہ کی زندگی پرسکون طریقے سے گزر رہی ہے کیونکہ ہماری روزانہ کی ضرورتیں وقت پر پوری ہوتی ہے۔ وہ وقت پر کون پوری کرتا ہے، کن کن پیشہ ور لوگوں کی مدد سے پوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جماعت سوم، مضمون ماحول کا مطالعہ، سبق نمبر 22، ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے۔ بچوں، ان تصویروں کو غور سے دیکھو۔ ان سب لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، ان سے ہمارا واسطہ بھی پڑتا ہے۔ ان تصویروں میں دکھائی دینے والے لوگ ہماری کون سی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تصویر ایک کسان کی جو سب کے لیے اناج اگاتا ہے اور ہماری اناج کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ مرغی پالنے والا ہے۔ یہ ہمیں انڈے اور گوشت مہیا کراتا ہے جو ہماری روزمرہ کی غذا کا حصہ ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر۔ بیمار ہونے پر ہم سب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہماری بیماری کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ بنیا ہے، یعنی کرانے کی دکان والا۔ یہ ہمیں روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں مہیا کراتا ہے۔ یہ دودھ والا ہے۔ یہ ہمارے گھر تک دودھ پہنچاتا ہے۔ دودھ ہماری اہم ضرورت میں شامل ہے۔ یہ ایک ٹیچر ہے۔ پڑھنا ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے جو اسکول اور ٹیچر سے پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری الگ الگ ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کے کاموں کے سبب ان کی اور دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کے کام پیشے کہلاتے ہیں۔ اب ہم پیشوں کی مختلف قسموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت پر منحصر پیشے۔ نمبر 2، صنعتیں۔ نمبر 3، تجارت۔ نمبر 4، خدمات مہیا کرانا۔ زراعت کی اہمیت۔ زراعت ہمارے ملک میں ایک اہم پیشہ ہے۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اسی لیے ملک کے سبھی لوگوں کو اناج ملتا ہے۔ ہماری غذا میں روٹی، چپاتی، چاول، دال، سبزیاں، سلاد وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کھیتوں میں ہونے والی فصلوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ کھیتوں میں جوار، باجرہ، گیہوں، چاول، دالیں، سبزیاں اور ترکاریوں کی فصلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی دیگر ضرورتیں بھی کھیتوں سے پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً گنے سے شکر بنتی ہے، کپاس سے کپڑے بنتے ہیں جس سے ہم اپنے لباس بناتے ہیں۔ پھل اور پھول کی بھی کھیتوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے۔ زراعت کے معاون پیشے۔ زراعت سے حاصل ہونے والی چیزوں پر دیگر پیشے منحصر ہیں۔ کھیت سے چارہ ملتا ہے، اس کا استعمال گائے، بھینس اور بکریوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے زراعت کے ساتھ ساتھ جانور بھی پالے جا سکتے ہیں۔ ان جانوروں سے ہمیں دودھ، گوشت، چمڑا وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ کھیت میں اناج پیدا ہوتا ہے، اس اناج کا استعمال کر کے مرغیاں پالی جا سکتی ہیں۔ کھیتوں میں پیدا ہونے والے پھلوں سے شربت، جیم، جیلی جیسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ بکری پالنا، مرغی پالنا، مویشی پالنا وغیرہ انہیں زراعت کے معاون پیشے کہا جاتا ہے۔ آؤ اب ہم صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ صنعتیں۔ صنعتوں میں کچا مال لیا جاتا ہے اور اس پر عمل کر کے نیا مال تیار کیا جاتا ہے۔ کمہار مٹکے بناتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی صنعت ہے۔ مٹکا بناتے وقت کمہار کیا کرتا ہے، آؤ ہم دیکھیں گے۔ کمہار پہلے اچھی مٹی حاصل کرتا ہے۔ مٹکے اچھے بنیں اس لیے مٹی میں کچھ اور چیزیں ملاتا ہے۔ مٹی میں پانی ملا کر گارا بناتا ہے، اسے مٹی کو گوندنا کہتے ہیں۔ گوندھی ہوئی مٹی چاک پر گھما کر اس سے مٹکا تیار کرتا ہے۔ کچا مٹکا پکا کر مضبوط کرتا ہے۔
कच्चे माल मिट्टी से पक्का माल मटका तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए जो अमल किया जाता है वही सनत है। सनतों के मिसालों का मुतालिया करेंगे। शक्कर की सनत में गन्ना ये कच्चा माल है, जबकि शक्कर ये पक्का माल है। उसी तरह से जिदोल में दिए हुए कुछ सनतों के नाम, उनका कच्चा माल और बनने वाला पक्के माल का मुतालिया करो, जिससे तुम्हें सनतों के कच्चे और पक्के माल के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। बच्चों, इस सबक से क्या मालूमात सीखी? इंसान की ज़रूरियात के सबब सनतें और पेशे वजूद में आए। सनतों और पेशों की कौन कौन सी किस्में हैं? ज़राअत की अहमियत। सनत यानी क्या? मश्क के तौर पर ये सिलसिला मुकम्मल करो। शुक्रिया।